ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آئی ایم گڈ بائی دا گریس آف اللہ پاک. آپ بتائیں کہ کیسے دن گزر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آج کل آپ لوگ؟ اور جس طرح کل کا میرا شو تھا کہ میں نے لاک ڈاؤن اب آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، لیکن پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو وہ ختم نہیں ہوا ہے آج تک، لیکن بہت زیادہ ریلیف دی گئی ہے ہمیں ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے. اللہ پاک ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی درازی عمر بالخیر عطا کرے، کیونکہ ان کی اتنی اچھی سوچ، اتنی پیاری سوچ، انہوں نے اتنا سب کچھ کیا ہے ہمارے ملک کے لیے، جو کہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے شاید کسی پرائم منسٹر نے، وزیر اعظم نے، صدر نے کیا ہوگا، بٹ آئی ڈونٹ ریممبر کہ ایسا کچھ ہوا ہو، کیونکہ میں بھی بہت چھوٹی ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ بڑے بڑے لوگوں نے کیا کیا ہے. اچھا جی، جسٹ کڈنگ. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی جناب کہ آج کا ٹاپک جو ہم نے رکھا ہے وہ رکھا ہے جی ٹوڈیز ٹاپک اباؤٹ نیشنل ٹری پلانٹیشن ڈے، کہ بھئی پودے لگانا اور شجرکاری کتنا یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ان آور کنٹری، فار آور کنٹری، مطلب پاکستان کے لیے، اسپیشلی کراچی کے لیے. کیونکہ جب آپ کے پی کے جاتے ہیں نا تو وہاں اس قدر درخت اور بارش، ہریالی، اتنا اچھا خوشگوار موسم رہتا ہے کہ یار بڑا مزہ آتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے. شجرکاری مستقبل کی سرمایہ کاری ہے، درخت لگانا صدقہ جاریہ تو ہے ہی، ساتھ میں ماحول کو بہتر بنانے کے لیے درخت سے زیادہ سستا اور خوبصورت تحفہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ لوگ کے کامنٹس آ رہے ہیں وہ میں پڑھتی ہوں جناب. سب سے اچھی بات، تبدیلی سرکار بھی شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. میں ہمارے جو وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب، ان کی بات کر رہی ہوں. عمران خان نے دارالحکومت اسلام آباد میں ملک میں ایک ہی دن میں 35 لاکھ پودے لگانے کی شجرکاری مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ یہ شروعات ہے. اب سوچیں، جب 35 لاکھ شجرکاری یہ شروعات ہے، تو پھر جب ڈے بائی ڈے کام کریں گے، بیک ٹو بیک کام کریں گے، تو کتنی زیادہ شجرکاری ہو جائے گی. جتنے پودے ہوں گے، جتنے درخت ہوں گے، تو ملک کا ماحول اچھا ہوگا، خوشگوار موسم ہوگا، گرمیاں ختم ہو جائیں گی. اور ہمارے جو بچے ہیں نا، وہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ یار لائٹ چلی جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ کا اتنا زیادہ ایشو ہوتا ہے، اتنی پرابلمس ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں کتنا زیادہ ریلیف ملے گا. ریلیف اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں کہ بھئی جب درخت ہیں، آپ درخت کے پاس بیٹھیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ملیں گی، کتنی انسان کو انر سیٹسفیکشن مل رہی ہوتی ہے. آپ کا جو سول ہے نا وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی روح خوش ہو رہی ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ تو صرف ایک شروعات ہے، ابھی ایک لمبی جنگ چلے گی. اچھا، جنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو فائٹنگ والی جنگ ہوتی ہے نا، یا جو بھی 1965 1971 میں جو 1965 1971 کی جنگ ہوئی تھی، اس میں تو اللہ معافی دے، اللہ نہ کرے کہ ہمارے آج کے بچے، نیو جنریشن ایسا کچھ بھی دیکھیں. اللہ پاک سے میں دعا گو ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور صرف ہماری کراچی اور پاکستان کو نہیں، اوور آل پوری دنیا کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. کیونکہ دیکھیے، مسلمان یا پھر قومیت میں جانا، یہ ساری چیزیں از اے ڈفرینٹ تھنگ، لیکن آپ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ وہ خواہ کسی بھی قوم کا ہو، پنجابی، پختون بھائی جو ہمارے ہیں، پشتو، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، پٹھان ہیں، مہاجر ہیں تو سارے انسان نا. ان کے پاس بھی دل ہے، ان کے پاس بھی دماغ ہے، ان کے پاس بھی سوچ ہے. اگر آپ ان کو ہرٹ کریں گے، کچھ برا بولیں گے، تو دیکھیے کوئی نہیں دیکھتا ہے، لیکن اللہ پاک تو ہے نا دیکھنے والا. تو اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے بھائی کہ ہم صرف اور صرف اپنی کراچی والوں کو، یا پاکستان والوں کو، یا صرف مسلم کنٹریز کو
یا پھر یہ نہ دیکھیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارا اپنا سیٹ اپ ٹھیک ہے تو باقی سب کچھ ٹھیک ہے. ساری چیزوں کو ہمیں اوور آل لے کر چلنا چاہیے. یہی انسانیت ہوتی ہے. دیکھیں ہم مسلمان یا پھر فرقوں میں بٹے ہیں بعد میں، لیکن سب سے پہلے ہم ایک انسان ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا ہے تو ہمیں انسانوں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے، انسانوں کی طرح ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، بڑوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے. اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح سے اچھا ڈیزگنیشن وائز ویلیو دیتے ہیں. اگر کوئی بڑا ہے نا اور کوئی چھوٹا ہے عمر میں لیکن اس کا ڈیزگنیشن بڑا ہائی ہے، اور وہ کوئی بڑا آپ کی عمر سے زیادہ بڑا ہے، لیکن آپ اسے کہتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو ایسا کرو ویسا کرو. واٹ از دس؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ لوگ. یار خوف خدا تو رکھے نا اپنے اندر. اللہ پاک کی رضا کے لیے لوگوں کو رسپیکٹ دیں. دیکھیں جس طرح آپ لوگوں کو رسپیکٹ دیں گے نا تو آپ کو بھی ریورڈ میں رسپیکٹ ہی عزت ملے گی انشاءاللہ. آپ ایسا کر کے تو دیکھیں نا ایک بار. اچھا جی، ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ تو صرف ایک شروعات ہے، ابھی ایک لمبی جنگ چلے گی جو کہ ہم شجر کاری والی جنگ کریں گے، پودے لگائیں گے جگہ جگہ اور ہریالی کریں گے. ہم نے اپنے ملک کو بہتر کرنے کا راستہ شروع کر دیا ہے. ریئلی میں نے بھی دیکھا ہے، آپ لوگ نیوز چینلز دیکھتے ہوں گے کہ واقعی بہت زیادہ انہوں نے چینج کیا ہے پورے پاکستان کو. اور کے پی کے اور باقی آپ اگر ناران کاگان، مری، اسلام آباد یہ ساری چیزیں دیکھیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں، کیونکہ ایوری ایئر میں جاتی ہوں پاکستان ٹور پہ. تو جب میں جاتی ہوں نا، بلیو کریں میرا دل نہیں چاہتا کہ میں واپس آؤں. 1 ویک کی آف لے کر جاتی ہوں میں. پھر میں اپنے آفس والے کو کال کرتی ہوں، ڈائریکٹرز کو، پروڈیوسرز کو کہ سر پلیز مجھے 1 ویک اور چھٹی دے دینا، کیونکہ یہاں بڑا مزہ آ رہا ہے، میں اس چیز کو انجوائے کر رہی ہوں. سنو فال ہے، بارش ہے، ویدر اتنا اچھا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. تو خیر وہ لوگ بھی بہت اچھے لوگ ہیں، چھٹیاں مل جاتی ہیں مجھے. اچھا جی، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مزید بتایا کہ ہم نے اپنے شہروں کے اندر بھی ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑنی ہے کہ جہاں ہم درخت نہ لگائیں. وزیر اعظم عمران خان نے ایک توقف کے بعد کہا ہے کہ ایک درخت اگانا بھی صدقہ جاریہ ہے. بالکل. اب دیکھیں صدقہ جاریہ کیسے ہے، کیونکہ جب آپ نے ایک درخت لگا دیا ہے تو اس کے بعد جب بہت سارے لوگ بائک رائڈرز ہوتے ہیں، گزر رہے ہوتے ہیں، بہت گرمی ہوتی ہے، لو چل رہی ہوتی ہے، اور مئی، جون، جولائی، اگست کے منتھ میں بھی پاکستان میں تو گرمی ہوتی ہے، لیکن کراچی میں انلیمیٹڈ گرمی ہوتی ہے، لو چل رہی ہوتی ہے، گرم ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، اتنی دھوپ ہوتی ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. آپ پانی پیے پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ یار ہم نے پانی پی بھی یا نہیں پی. میں بھی پانی پی لیتی ہوں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے جب آپ کو ایک اچھا سا ایٹماسفیئر ملتا ہے نا، انوائرمنٹ ملتا ہے، اچھا سا ایمبیانس ملتا ہے، تو آپ پتہ ہے کیا کر رہے ہوتے ہو؟ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جاتے ہیں کہ یار درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لیتے ہیں، نیچرل چیزیں، نیچر تھنگیں، دریا لے لیں، جھیلیں لے لیں، درخت لے لیں، پودے لے لیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ قدرتی چیزیں ہیں، اور قدرت کا جو ایک عمل ہے، قدرتی چیزیں، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. مطلب اس میں جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. شجر کاری اور پلانٹس، پودے آج کا ہمارا ٹاپک ہے. میں بار بار آپ کو بتاتی چلوں بیکاز جتنے لوگ جوائن کرتے ہیں، میں نے تھمبنیل بھی بنا کر ڈالی ہے اینڈ اس پہ کیپشن بھی کیا ہے کہ بھئی ہماری جو ہے آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا شجر کاری پر ہے، تو آپ نے مجھ سے باتیں کرنی ہیں. تو جی عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں شہروں کے اندر بھی ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑنی کہ جہاں ہم درخت نہ لگائیں. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے. ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ اینڈ آئی نو کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا. دیکھیں
آپ یہ نہ سوچیں کہ یار میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ تو نہیں کر رہے تو میں کیوں لگاؤں. انڈیویجولی انفرادی طور پر آپ کوشش کریں. دیکھیں کہ جب آپ لگائیں گے نا, آپ لگائیں ایک جگہ ایک پودا لگا دیں, 2-3 جگہ 3-4 پودے لگا دیں اور کلپس بنا لیں. اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹک ٹاک بنا لیں, ٹک ٹاک پر آپ ڈالیں, وائرل ہو جائیں گی چیزیں, شیئر کریں, فیس بک پر ڈال دیں, انسٹاگرام پر ڈالیں اور اپنے یوٹیوب پر ڈالیں. آپ کو دیکھتے ہوئے لوگ اور بھی بنائیں گے, ڈالیں گے, کیونکہ شوق ہوتا ہے نا کہ بھائی میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں تو مجھے انکریجمنٹ ملے, مجھے میری حوصلہ افزائی ہو. اور ایک اور چیز ہمارے جو سوسائٹی کا ہے, میں نگیٹیو بات بالکل بھی نہیں کرتی ہوں کیونکہ میں خود بہت پازیٹیو ہوں اور میں مثبت چیزوں پر ساری باتیں کر رہی ہوتی ہوں, اپنے ٹاپکس بھی رکھتی ہوں. تو میں کبھی کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی ہوں کہ بھائی آپ نے غلط کیا ہے, آپ نے غلط کیا ہے. دیکھیے انسان جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے. اگر ہم غلطیاں نہ کریں تو کیا ہم فرشتے نہ بن جائیں؟ لیکن بہت زیادہ غلطیوں سے انسان کا امیج ہوتا ہے وہ بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے. لوگ اس پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. اگر آپ کسی کو چیٹ کرتے ہیں, آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں, کسی سے غلط بیانی کرتے ہیں تو لوگ 1 بار 2 بار 3 بار, اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو ہے نا نمبر وہ لوگ بلاک پر ڈال دیتے. پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار میں نے ایسا کیا کیا ہے. تو آپ پیچھے جائیں نا بیہائنڈ اسکرین, آپ دیکھیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کتنی بے ایمانی کی ہے اور کتنا برا سلوک کیا ہے ان کے ساتھ. تو وہ کیسے آپ کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں کہ بھائی ایسا غلط انسان میرے ساتھ رہے گا, غلط گیدرنگ رہے گی, غلط لوگ رہیں گے میرے ساتھ, تو میری اپنی بھی تو ویلیو ڈاؤن ہوگی نا. میرے فرینڈس ہیں, میری فیملیز والے, میرے میٹرنل پیٹرنل ننیال ددیال, آپ کے آفس کولیگز, جان پہچان والے, دوست احباب سارے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا امپیکٹ جائے گا کہ اگر اس کے دوست خراب ہے. کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی پہچان ہوتی ہے اس کے دوستوں سے, اس کی گیدرنگ سے آپ کی پہچان ہوتی ہے. تو بھائی اس شجرکاری میں صدقہ جاریہ کا جو میں نے بتایا کہ وہ کون کون صدقہ جاریہ پر آئیں گے وہ مجھے اپنے کامنٹس کے تھرو بھی بتا سکتے ہیں جناب. مجھے بہت خوشی ہوگی. اور اگر آپ لوگوں نے کہیں پر پودے لگانے ہیں تو وہ آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. میرے انسٹاگرام پر اپنے چھوٹی چھوٹی سی کلپس ہوتی ہیں وہ آپ مجھے بھیج سکتے ہیں. انسٹاگرام یو نو اباؤٹ اٹ, صالحہ نورین آفیشیل 7 ہے میرا انسٹاگرام. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے جی ہم نے اپنے ملک کو ہرا بھرا کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے جب آپ کہتے ہیں نا کہ صبح صبح جب آپ جاگتے ہیں تو جہاں پر آپ کا واش بیسن ہوتا ہے, جہاں پر آپ برش کر رہے ہوتے ہیں, ماؤتھ واش کرتے ہیں, فیس واش کرتے ہیں, تو وہاں پر آپ نے ایک منی پلانٹ لگا دینا ہے. یا پھر صبح صبح اٹھ کر جاگ کر ہری چیزوں کو دیکھنا ہے. ہری چیزوں کو دیکھنے سے میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست چیز بتا رہی ہوں, اس چیز کو نوٹ کر لیجئے گا. بلیو کریں کہ یہ میں نے ایک اسلامک اسکالر سے یہ بات سنی تھی, اور میں کوئی بھی آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی باتیں سنا کر بات نہیں کرتی ہوں. جتنی بھی اتھینٹک باتیں ہوتی ہیں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں, کیونکہ میری ہر بات کی ایک ویلیو ہوتی ہے. آپ لوگ میری باتوں کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, کامنٹس کرتے ہیں, میرے لائف ٹائم پر آ کر بیٹھتے ہیں. اٹس اے ویری بگ ڈیل, اور میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. تو آپ لوگ جب صبح صبح جاگ کر گرین چیزوں کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کی آنکھوں کی روشنی وہ تیز ہوتی ہے. جن لوگوں کو بینائی کا پرابلم ہوتا ہے نا تو ان کی آنکھیں آٹومیٹکلی, آپ دیکھیے گا, آپ دیکھیے کر کے دیکھ لیں. اگر میں 2000% کہتی ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے, کیونکہ دیکھیں اس کی نسبت, اگر میں نسبت میں جاؤں نا, گنبد خضرا کا کلر کیا ہے؟ ہرا ہے, گرین ہے. آپ دیکھیں گنبد خضرا کو, آپ کی آنکھیں آپ جب دیکھتے ہو نا دیکھتے رہ جاتے ہو. آپ کا دل, دماغ, مائنڈ سب کچھ فریش ہو جاتا ہے. آپ کی روح میں ایک تازگی سی آ جاتی ہے. صرف اور صرف کیوں؟ کیونکہ وہ گرین کلر کا ہوتا ہے, ہرے کلر کا ہوتا ہے.
ہرے کلر کا امامہ، بہت سارے جو بزرگان دین رہ چکے ہیں سارے. دیکھیں آئی ایم ناٹ اسلامک اسکالر، بٹ میں نے بہت سارے ایسے شوز کیے ہیں جس میں اسلامک اسکالرز میرے ساتھ رہ چکے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا اسلامک شوز میں دیکھا کرتی ہوں ایوری سیٹرڈے اینڈ تھرسڈے، تو میں کچھ چیزیں پوائنٹس جو ہے نوٹ کر لیتی ہوں جسٹ بیکاز آف یو، آل آف یو، کہ مجھے آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں اچھی باتیں. دیکھیں جتنی بھی ہنسی مذاق کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پوائنٹ ٹاپک کے پوائنٹ آف ویو سے میں باتیں کرتی ہوں. ایسا نہیں کہ میں ہنسی مذاق کی باتیں نہیں کرتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، لیکن جو ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے نا، پرسنلی میں بلیو کرتی ہوں کہ ہمیں اپنے پوائنٹ پہ رہ کر بات کرنی چاہیے تاکہ اس سے آپ کو اویئرنیس ہو. اور اگر آپ کے پاس بھی چیزیں ہیں، آپ کے پاس بھی باتیں ہیں، تو کامنٹس کے تھرو آپ مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ میری بھی نالج میں اضافہ ہو. بیکاز نو بڈی از پرفیکٹ، کامل صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے. ہم کامل نہیں ہیں. ہم ڈے بائی ڈے ڈیلی ایک نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا ہے، خبردار کیا ہے کہ اگر شجر کاری نہ کی گئی اور یہی صورتحال رہی تو ملک ریگستان بن جائے گا. او مائی گاڈ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے 100 بار. کیونکہ ریگستان جب بن جائے گا، ایک تو پانی کی اتنی قلت ہے ہمارے یہاں، میٹھا پانی نہیں آتا ہے، بورنگ کروانی پڑتی ہے. بورنگ کروائیں تو سم ٹائم سیوریج کا ایشو آ جاتا ہے کہ سیوریج بورنگ ہم نے کروائی ہے 100 فٹ کروا لی یار، اور ساتھ ساتھ وہ جو سیوریج کا گٹر پائپ کی لائن جا رہی ہوتی ہے. تو میں آپ کو بڑے آسان الفاظ میں بھی بتا رہی ہوتی ہوں، ڈیفیکلٹ ورڈز بھی بتا رہی ہوتی ہوں تاکہ آپ لوگ سب کو نا سمجھنے میں آسانی ہو کہ وہ جو سیوریج لائن جا رہا ہوتا ہے. سم ٹائم ہمارے یہاں جب ہم بورنگ کرواتے ہیں تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ گٹر کا پانی جو ہوتا ہے وہ مکس ہو کر آ رہا ہوتا ہے، اسمیل آ رہی ہوتی ہے. اب بتائیں اس سے کیا، اگر ہم کپڑے واش کرتے ہیں اور وہی کپڑے پہن کر ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، ہم قرآن پاک ریسائٹ کرتے ہیں ارلی مارننگ فجر کی نماز کے بعد. ہر گھر کا یہ معمول ہے، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، کوئی ایک چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک نے جس کو، میں کہتی ہوں نا کہ اللہ پاک نے جس کو ہدایت دی ہوتی ہے وہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ ریسائٹ قرآن پاک کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. تو جب ہم اسی گندے پانی سے واش کیے ہوئے کپڑے کو ہم پہنتے ہیں تو کیا ہماری نماز قبول ہوگی؟ ٹھیک ہے، قبول کرنے والی ذات اللہ پاک کی. میں نہیں کہتی ہوں کہ قبول ہوگی نہیں ہوگی، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ نماز کے لیے پاک صاف اور طہارت ہونا بہت ضروری ہے، بہت 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 ضروری ہے. اگر آپ طہارت نہیں ہے، پاک صاف نہیں ہے، تو ایسی نماز، وہ کہتے ہیں نا کہ بس وہ شیطان نے بھی بہت عبادت کی ہے، بٹ ایوری بڈی نوز اباؤٹ دا شیطان، کہ اس نے کیا کیا حرکتیں کی ہے، کس وجہ سے اس کو شیطان کا لقب ملا ہے، ٹائٹل ملا ہے. کہ بھئی آپ کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو آپ اسی طرح سے رہیں نا کہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو اور آپ کا دین بھی اچھا ہو، ساری چیزیں اچھی ہوں. تو خدارا شجر کاری کریں، اپنے ملک کو ریگستان بنانے سے بچائیں. کیونکہ جو ہمارے بچے ہیں، جو ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں. جب وہ بڑے ہوں گے، ایک اچھی فضا میں، ایک اچھی جگہ پر سانس لے رہے ہوں گے اور اپنی کنٹری کو، اپنی سٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہوں گے کہ بھائی ہمارا سٹی، ہمارا شہر، ہمارا پاکستان ملک ایسا ہے، تو ہر کوئی تعریف کرے گا. جب دیکھیں تعریفیں ہر کسی کو اچھی لگتی ہیں، تعریف کسی کو بری نہیں لگتی ہے. اینڈ واضح رہے کہ ورلڈ بینک نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں پاکستان میں ایسے 6 اضلاع کی نشاندہی بھی کی ہے. وزیر اعظم صاحب نے اتنی اچھی پیاری باتیں خطاب میں بھی بتائی ہیں، ویسے بھی ان کے آپ انسٹاگرام پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی زیادہ چینجز آئی ہیں، اور جتنے صدر تھے، جتنے وزیر اعظم تھے، میں کسی کی برائی نہیں کروں گی، ہر کسی نے اپنا رول پلے کیا ہے اور ویل اینڈ گڈ کیا ہے. لیکن دیکھیں جو جیسے جیسے دن گزرتے چلے جاتے
جاتے ہیں, ایئرز گزرتے چلے جاتے ہیں, ہمیں اویئرنیس آتی رہتی ہے, ہم ڈے بائی ڈے نئی چیزوں کو, ساری نئی چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ان ساری چیزوں سے اویئر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے, جتنی چیزیں آپ کو پتہ ہیں آپ مجھے بتائیں. ضروری نہیں کہ مجھے سب کچھ میں جانتی ہوں, آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے نالجیبل ہیں, بہت ہی اچھے لوگ ہیں. اور پاکستان کی جتنی بھی, پاکستان کے اوور آل, کیونکہ میرے جتنے بھی فرینڈس ہیں, فینس ہیں, آسٹریلیا سے ہیں, گلگت بلتستان سے ہیں, دبئی سے ہیں, سعودیہ سے ہیں, سارے لوگ مجھے جوائن کرتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, وہ لوگ ٹاپک کے پوائنٹ آف ویو سے باتیں کرتے ہیں. اچھا جی, میں نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کچھ کویسچنس ہیں آپ کے لیے. آپ نے کویسچنس کے آنسرز کرنے ہیں کہ فرسٹ کویسچن از دیٹ شجر کاری کیوں ضروری ہے. میں نے ویسے بہت ساری باتیں بتائی ہیں, اس میں سے بھی آپ آنسر نکال سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈ از دیٹ اس وقت پاکستان میں درختوں کی زیادہ ضرورت کیوں ہے. اوکے جناب. اینڈ تھرڈ ون, کس قسم کے درخت لگانے چاہیے ہمیں. فورتھ ون, کیا ہر درخت ماحول کو خوشگوار بناتا ہے یا نہیں. ففتھ اینڈ لاسٹ ون, کون سے درخت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں. ان سارے سوالوں کے جواب دینے ہیں آپ لوگوں کو اور آئی ایم ویٹنگ. آپ مجھے بتائیں جناب کہ آج کا ٹاپک ہے ہمارا شجر کاری پر, درخت پر, کہ شجر کاری کیوں امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں. میں نے آپ کو بہت ساری باتیں بتائی ہیں. اب آپ کی باری ہے کہ آپ مجھے بتائیں. آپ لوگوں نے مجھے جوائن کیا ہے, بہت سارے لوگوں نے کامنٹس کیے جناب, وہ میں دیکھتی ہوں, پڑھتی ہوں کہ بھائی اوکے. علی رضا ملک نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معیز مغل السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب. علی رضا ملک, how are you? I am good by the grace of Allah Pak. And what about you? معیز مغل, ماشاءاللہ looking beautiful. Thank you so much. وقار نے کہا absolutely right. Great piece of advice. Thank you. فراز خان السلام علیکم. How are you? وعلیکم السلام. آئی ایم گڈ, میں بہت اچھی ہوں الحمدللہ. آپ کے سامنے کامران سولنگی, گریٹ صالحہ جی. کامران سولنگی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اور آپ نے بھی ایک دن آنا ہے یہاں جناب, کیونکہ آپ کے اتنے اچھے سانگس آئے عید پہ, میں نے دیکھا ہے آپ نے جو اس کی کمپوزنگ, آپ کی وائس, اٹس آؤٹ اسٹینڈنگ. آپ میرے شو میں بھی آ چکے ہیں, میں آپ سے مل چکی ہوں پرسنلی. آپ بہت اچھے انسان بھی ہیں, بہت اچھی وائس ہے, بہت ہی اچھا ہارٹ ہے, دل دماغ روح ساری چیزیں ایک ہوتا ہے نا کمپلیٹ پیکیج. ماشاءاللہ تبارک اللہ, اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے. آپ بہت اچھے انسان ہیں. یاسین دستی السلام علیکم. ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم گڈ بائی دا گریس آف اللہ پاک, الحمدللہ رب العالمین. آپ سنائیں یاسین دستی کیا حال ہے؟ اور شجر کاری ہمارا ٹاپک ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرہ. اینڈ سیم پریئرز فار یو اینڈ یور فیملی, آمین ثم آمین. آصف رضا زیدی نے کہا ہے کیسے ہیں آپ؟ مولا خوش رکھے اور زبردست لک لائک ویڈیو. بہت شکریہ آصف رضا زیدی آپ کا, تھینک یو سو مچ. طلعت کھوکر, کیپ اپ دا گڈ ورک, تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوید حسین کھورو السلام علیکم. ہاں کلیپنگ کیا. نوید کھورو کی برتھ ڈے تھی 14 اگست کو, انہوں نے مجھے انوائٹ بھی کیا تھا, بٹ ایکسٹریملی سوری نوید, اس دن میری شوٹنگ تھی, آپ نے دیکھا بھی ہوگا میرے فیس بک پہ, تو اس دن کے لیے معافی چاہتی ہوں آپ سے, نہیں آ سکی میں. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اور نیکسٹ پروگرام میں ضرور آپ سے ملوں گی. مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے. اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر عطا کرے, تمام خوشیوں سے نوازے, جو بھی آپ کی دل کی حاجات ہیں ساری پوری کرے. میری دل سے یہ وش ہے آپ کے لیے, دل سے یہ دعا ہے. یاسین دستی ہائے, ہیلو. نوید حسین کھورو نے کہا ہے پاکستان میں گرمی ہے اس لیے شجر کاری کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے نوید حسین کھورو صاحب.
پاکستان میں بہت زیادہ گرمی ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ جناب کہ شجر کاری ضروری ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں، سچ سچ بتانا ہے، جھوٹ نہیں بتانا ہے، کہ آپ نے کہیں پر پودے لگائے ہیں یا نہیں لگائے، اور اگر نہیں لگائے تو پلیز فرام ٹوڈے، آج سے اسٹارٹ کر دیں، کل سے اسٹارٹ کر دیں، اور مجھے بتائیں، اپنی جو کلپس ہیں مجھے بھیجیے گا، میں اپنے میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ میں ڈالوں گی اور دکھاؤں گی، بتاؤں گی لوگوں کو کہ دیکھیں بھائی، جب اتنے جانے مانے لوگ، نوید کھورو صاحب کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو BBZ TV کے وہ سینئر ڈائریکٹر ہیں اور خود ہی ہوسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بہت ہی زبردست انسان ہیں، بہت ہی زبردست پرسنالٹی ہے ان کی، ان کا وے آف ٹاک بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، میں ان کو پرسنلی بہت پسند کرتی ہوں۔ طلعت کھوکر نے کہا ہے ٹوٹلی اگری ود یو، بہت شکریہ۔ نوید حسین نے کہا ہے سب گیسٹ ناراض ہیں آپ نہیں آئی برتھ ڈے میں۔ نوید میں نے ایکسٹریملی سوری کہا نا، انشاءاللہ ویری نیکسٹ ٹائم میں ضرور آؤں گی شو میں۔ قدیر شیف نے کہا ہے، قدیر شیف، یاسین دستی اینڈ 14 ادرس آر واچنگ ود یو۔ اچھا جی، سارے لوگوں کو میں بتا دیتی ہوں ابھی ابھی جوائن کیا جن لوگوں نے، کہ جناب ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ شجر کاری پر ہے، کہ پودے لگانے چاہیے ہمیں، پودے لگا لگا کر آپ نے ویڈیوز بنانی، چھوٹی چھوٹی سی کلپس بنانی ہے، اور وہ مجھے آپ نے میرے انسٹاگرام پر سینڈ کرنا ہے۔ انسٹاگرام یو نو اباؤٹ اٹ، صالحہ نورین آفیشیل 7۔ یاسین دستی نے کہا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنو؟ الحمدللہ رب العالمین، آئی ایم گڈ۔ دادو دہری السلام علیکم، کیا حال ہے؟ صالح نورین کیا ہو رہا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادو دہری میں تو کیا ہو رہا ہے، بزی ہوں کام میں، مارننگ ٹو آپ یوں سمجھ لیں کہ صبح سے رات تک بزی بزی بزی، کبھی اس آفس، کبھی دوسری ریکارڈنگس، کبھی شوٹ، کبھی اپنا شو، دیر آر مینی تھنگس، تو بزی رہنا ہوتا ہے، یو نو ویری ویل۔ آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے، شجر کاری کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نوید حسین کھورو نے کہا ہے یہ ویڈیو بھیجو اگر ٹائم ہے تو۔ کون سی ویڈیو بھیجوں جناب، ٹائم ہے تو؟ اچھا آپ کی برتھ ڈے کے لیے، اوکے اوکے، آئی سینڈ یو۔ دادو دہری نے کہا ہے شجر کاری بھی صحیح ہے، لیکن جو بجلی کا لوڈ شیڈنگ ہے یہ بھی ختم کروانا چاہیے۔ جی بالکل، اگر دادو دہری میں آپ سے ایک بات کہوں نا، تو جتنی پرابلمس تھی پاکستان میں، بہت زیادہ لائٹس کا، لوڈ شیڈنگ کا، پلس ہمارا جو الیکٹریسٹی کا بل آیا کرتا تھا وہ ڈبل، اور لائٹس نہیں، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے لائٹس کا جانا۔ تو لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ ریکوری کی ہے۔ اب دیکھیں اتنے دنوں کا جو، اتنے سالوں کا پرابلم تھا، تو سارٹ آؤٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نا۔ اگر آپ کوئی نیو آفس ڈیزائن کر رہے ہوتے ہو، نیو آپ نے ہاؤس لیا ہوتا ہے، اپنے ہوم کو ڈیکور کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نا۔ تو اسی طرح سے وہ اور ان کی ٹیم بہت محنت کر رہی ہے، انشاءاللہ ویری سون سب کچھ اوکے ہو جائے گا، آئی بلیو۔ اچھا جی، تو آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے جناب کہ شجر کاری کا جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں کو کیسا لگا، اور واقعی آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کراچی شہر ہے، اور جہاں جہاں لوگوں نے مجھے جوائن کیا ہوا ہے میرے شو کے بعد، جتنے لوگ دیکھیں گے مجھے، تو ان کا کیا کہنا ہے کہ وہ کس طرح سے شجر کاری کریں، اور پھر جہاں جہاں پر اپنے پودے، چھوٹے چھوٹے سے پودے لگا لیں، ضروری نہیں کہ آپ نے بہت زیادہ مہنگے پودے کو آپ نے پرچیز کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر
بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرنا ہے. جسٹ ایک چھوٹا سا پودا آپ نے پرچیز کرنا ہے اینڈ دین آپ نے اس کی فلنگ کرنی ہے, آپ نے وہاں پر لگانا ہے, ایک ویڈیو بنانی ہے اور اسے اپلوڈ کر دینا ہے, تاکہ اس سے لوگوں میں ہوتا ہے نا کہ موٹیویشن ملتی ہے, کہ لوگ موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار جب ایک انسان, یہ بھی پاکستانی ہے, یہ بھی کراچی کا شہری ہے, تو اگر اس نے یہ کام کیا تو وائی ناٹ, ہم بھی تو کر سکتے ہیں نا, کیوں نہیں کر سکتے ہیں. تو جناب یہاں پر ہو چکا ہے ہمارے فیس بک کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم اپ ہو چکا ہے. تھوڑے بعد میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ انسٹاگرام پر. انسٹاگرام کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ میں ہوں فیس بک پر صالحہ نورین آفیشیل. آپ نے اسے فالو کرنا ہے, اسی پر میرا پیج ہے, اسے لائک کرنا ہے. اینڈ انسٹاگرام پر میں آپ سے ملوں گی صالحہ نورین آفیشیل 7 پر. اس کے ساتھ ہی ساتھ جناب ٹک ٹاک پر میں موجود ہوں @صالحہ نورین 419, اور آپ نے جانا ہے یوٹیوب پر میرے سارے شوز دیکھنے ہیں صالحہ نورین آفیشیل کے نام سے. اسے سبسکرائب کریں, لائک کریں اینڈ شیئر کریں. اور شجر کاری کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ تھوڑا سا پلیز تھوڑا سا سیریس ہو کر دھیان ڈالیں. چھوٹا سا کام ہے, دیکھیے 200 300 500 کی چیزیں ہیں, آپ نے وہ کر لیا تو یہاں پھر آپ کے ایک ہوتا ہے نا کہ جتنے لوگوں نے اس درخت کے نیچے ٹھنڈی سانسیں لینی ہیں, خوش ہونا ہے, تو اللہ پاک خوش ہوگا. جب اللہ پاک خوش ہوگا تو آپ کے سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے, ساری آسانیاں ہو جائیں گی, سارے مشکلات یوں پل میں کمپلیٹ اور ختم ہو جائیں گے, فنش ہو جائیں گے. تو جناب اللہ کی رضا کے لیے کر لیں. ہمارے ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں, ضروری نہیں کہ اگر وہ ہمارے بھائی بہن ہیں, لیکن تمام مسلمان آپس میں بھائی بہن ہیں, تو خدا را آپ لوگ خیال رکھا کریں. سلمان رانا, آئی ٹوٹلی اگری ود یو, تھینک یو سو مچ. اچھا جناب, تو میں 15 منٹس کے بعد ملوں گی اپنے انسٹاگرام پر صالحہ نورین آفیشیل 7 پر. مجھے جوائن کرنا ہے اور آپ سے باتیں کرنی ہے وہاں پر ادھی راجپوت بھی ہوں گے اپنے بابا کے ساتھ. ٹک ٹاکرز جتنے بھی ہیں وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اور اگر ہمارے شو پر آنا چاہتے ہیں تو وہ آئیں اور اپنا کانٹیکٹ نمبر سینڈ کر دیں مجھے میرے انسٹاگرام پر. اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میں بھی آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی. اللہ نگہبان.